دوستو، آج میں آپ کو فرعون، نمرود یا کسی بادشاہ کا واقعہ سنانے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ کو اس فتنہ گر کا واقعہ سنانے آیا ہوں جس کے فتنے سے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ جو مردوں کو زندہ کرے گا، وہ جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے وہ شخص کھڑا ہے جسے آپ نے سالوں پہلے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، آپ کا باپ یا آپ کی ماں۔ وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا، ہم واپس آ گئے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ باہر کھڑا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کی مانیں گے، اپنی آنکھوں کی یا اپنے ایمان کی؟ دوستو، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے حقیقی امتحان ہے۔ یہ دجال کا فتنہ ہے، وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ إن الدجال قادم يا قوم فاستعدوا ليوم الحساب۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فتنہ کیسے شروع ہوگا، کیسے پھیلے گا، اور اس آگ کے طوفان میں آپ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں کے لیے ہے، اسے چھوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے حالات خود بخود اس کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے۔ انسانیت ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جہاں قحط، فتنہ اور بے چینی اپنے عروج پر ہوگی۔ 3 برس تک زمین پر ایسا خوشحالی کا عالم چھا جائے گا کہ لوگ ایک نوالے کو ترس جائیں گے۔ پہلا سال، اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ بھوک کا پہلا جھٹکا لگے گا۔ دوسرا سال، آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار، جانور مرنے لگیں گے۔ اور تیسرا سال، وہ سال تاریخ کا سب سے بھیانک سال ہوگا۔ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں گرے گا اور زمین سے گھاس کا ایک تنکا نہیں اگے گا۔ تمام جانور مر چکے ہوں گے۔ انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بھوک سے مرنے کے قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس وقت مومنین کی خوراک کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تسبیح، تحلیل اور تکبیر۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ سوچئے، ایک طرف بھوک سے تڑپتا جسم اور دوسری طرف اللہ کا ذکر۔ اس وقت ایمان کی طاقت کا اصل امتحان ہوگا، اور ٹھیک اسی لمحے جب انسانیت بھوک سے گھٹنوں کے بل گر چکی ہوگی، تب دجال آئے گا۔ وہ ایران اور عراق کے درمیان ایک جگہ خراسان سے ظاہر ہوگا۔ ایک جوان، بھاری جسم، گھنگریالے بال، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی آنکھ ہوگی۔ وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔ اس کے ماتھے پر صاف صاف لکھا ہوگا کافر، اور اللہ کا کرم دیکھیے، اس لکھائی کو ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ وہ آتے ہی کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری، ان کی بھوک پروار کرے گا۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی۔ وہ ایک بستی میں جائے گا اور لوگوں کو اپنی خدائی ماننے کی دعوت دے گا۔ جو انکار کریں گے، ان کے کھیت بنجر، جانور ہلاک، اور وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ اور جو اسے اپنا رب مان لیں گے، نعوذ باللہ، وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، فصلیں لہلہا اٹھیں گی، ان کے جانور
پہلے سے زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔ اب آپ خود کو اس بستی کے ایک غریب آدمی کی جگہ رکھ کر سوچئے، آپ کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور سامنے ایک شخص ہے جو ایک سجدے کے بدلے آپ کو اور آپ کے خاندان کو دنیا کی ہر نعمت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ امتحان کتنا مشکل ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے خوفناک اور سب سے جذباتی وار اب شروع ہوگا۔ وہ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دجال دو شیطانوں کو حکم دے گا اور وہ اس شخص کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پیارے بیٹے، یہی تمہارا رب ہے، اس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے، اس کی بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ خدا کے لیے ذرا سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ جس ماں نے آپ کو پالا، جس باپ نے آپ کی پرورش کی، وہ آپ کے سامنے کھڑے آپ کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس وقت صرف وہی شخص ثابت قدم رہے گا جس کے دل میں اللہ کی پہچان کا نور ہوگا۔ اور پھر وہ ایک نوجوان مومن کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے؟ تو جھوٹا ہے، تو وہی مسیح الدجال ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ دجال غصے میں آ کر اس سیاری سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا اور لوگوں کو دکھائے گا۔ پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور پوچھے گا، اب بتا میں کون ہوں؟ خدا کی قسم، آج میرا یقین پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ سب سن کر دل کام جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے 4 مضبوط قلعے عطا کیے ہیں۔ پہلا قلعہ مکہ اور مدینہ۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن ان 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دوسرا قلعہ سورہ کہف۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آج ہی ابھی سے ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تیسرا قلعہ نماز کی دعا۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگنا اپنی عادت بنا لیں کہ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا، اور اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا۔ چوتھا اور سب سے مضبوط قلعہ اللہ کی پہچان۔ اپنے دل و دماغ میں یہ بات نقش کر لیں، میں اپنے رب کو مرنے سے پہلے ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب دجال سامنے آئے تو یہ بات آپ کے ایمان کی ڈھال بن جائے گی۔ جب ظلم اور فتنے کی تاریکی ہر طرف چھا جائے گی، جب دجال خود کو دنیا کا خدا سمجھ بیٹھے گا، تب مشرق میں دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر فجر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ ان کی سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک پہنچے گی کافر کو ہلاک کر دے گی۔ دجال انہیں دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین میں باب لد کے مقام پر اسے اپنے نیزے سے قتل کر کے انسانیت کو تاریخ کے سب سے بڑے فتنے سے نجات دلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ صرف ایک آنے والے وقت کی کہانی نہیں تھی، یہ آپ کے اور میرے لیے ایک آئینہ ہے۔ دجال کا نظام کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ، میڈیا کی طاقت، دنیا کی چمک دمک دکھا کر ایمان چھین لینا۔ کیا آج ہم اسی نظام کی ایک چھوٹی شکل میں نہیں جی رہے، جہاں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جہاں دنیا کی دولت کے لیے ہم اپنے دین، اپنی نماز، اپنے اصولوں کا سودا کر لیتے ہیں؟ دجال سے پہلے آنے والے یہ چھوٹے چھوٹے فتنے دراصل ہمارے ایمان کی ٹریننگ ہے۔ اگر آج ہم ان چھوٹے فتنوں میں فیل ہو گئے تو خدا نہ خواستہ اس بڑے فتنے کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ آج سے عہد کر لیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروائیں گے اور دجال کے فتنے کو سنجیدگی سے لیں گے۔ اس پیغام کو پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے
کہ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، اور موت دے تو شہادت پر، اور ہمیں دجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔